نیچر کی خوبصورتی کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت سکون ملتا ہے، اور اگر پانی کی لہروں پر تیرتا ہوا ساتھ ساتھ ہنسوں کا جوڑا نظر آ جائے تو اس سکون کو قریب سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہنسوں کا یہ جوڑا یعنی سوان کپل لو کمٹمنٹ، فیتھفلنس اور رومانس کا سمبل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ لائف لانگ بانڈ شیئر کرتا ہے۔ سوان کپل ساری زندگی ایک ساتھ ہی گزارتے ہیں، ایسے میں ان کو ایڈمائر کرنے کا دل کرتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کی خوبصورتی، کامنس اور فرینڈلی نیچر ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ سوان کو آرٹ اور لٹریچر میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ ان کی خوبصورتی نے آرٹسٹ، رائٹرز اور پینٹرز کو بہت انسپائر کیا ہے۔ کہانیوں، نظموں میں ان کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، اور پینٹنگز میں ان کی خوبصورتی کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ ایسے خوبصورت پرندے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پانی پر آرام آرام سے تیرنا ہی اس خوبصورت پرندے کا کام ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سافٹ اور ڈیلیگیٹڈ ہوگا، لیکن سوان کے بارے میں اتنا جاننا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دیکھنے میں بے شک سافٹ نیچر پرندہ لگے، مگر اصل میں یہ ایک بہت اسٹرانگ برڈ ہے جو اچھا سویمر بھی ہے اور اونچی اونچی اڑان بھی بھرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سوان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری سکلز موجود ہیں، جن کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو آج کی ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ آج ہم آپ کو سوان کی زندگی کے بارے میں بہت سی خاص باتیں بتائیں گے، اسی لیے چلتے ہیں آپ کو لے کر سوان کی خوبصورت زندگی میں، اور سوان کے بارے میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے ہیں۔ سوان لارجسٹ ہیویسٹ فلائنگ برڈز میں سے ایک ہے۔ یہ واٹر فال فیملی ایناٹیڈی کے بگیسٹ لیونگ ممبرز ہیں۔ ایناٹیڈی کے ممبرز ایسے برڈز ہوتے ہیں جو اسٹرانگ سویمرز ہوتے ہیں۔ ان کے فیدرز واٹر پروف ہوتے ہیں۔ ان کی فیملی میں ڈک اور گیز شامل ہوتے ہیں۔ سوان افریقہ، انٹارکٹیکا کو چھوڑ کر باقی تمام کانٹیننٹس میں پایا جاتا ہے۔ سوان نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ، یو ایس اے میں پایا جاتا ہے۔ یہ برڈ اپنا زیادہ تر ٹائم پانی میں گزارتا ہے۔ یہ سمندر کے علاوہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ سوان کی کچھ سپیشیز فریش واٹر میں رہتی ہیں اور کچھ سپیشیز سالٹڈ واٹر میں رہتی ہیں۔ سوان کے نام کا مطلب آواز یا گانا ہوتا ہے۔ سوان کی پیسفل نیچر کی وجہ سے اس کو گریس میں مذہبی طور پر بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہندوؤں میں بھی اس کو پیورٹی کا سمبل مانا جاتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق دیوں کے راجا جیوس نے ایک بار خود کو سوان کے روپ میں بدل لیا تھا۔ آئرش میتھولوجی میں 4 سبلنگز کی کہانی بہت مشہور ہے، جس کی سٹیپ مدر نے انہیں سوان بنا دیا تھا۔ ہندوؤں میں نالج، آرٹ اور میوزک کی دیوی سرسوتی سوان پر بیٹھتی ہے۔ چین میں سوان ایک ایسی لو سٹوری کا حصہ ہے جس میں دونوں لورز کو ایک ملکی وے نے الگ کر دیا، اور وہ لورز صرف ایک ہی بار سال میں مل سکتے ہیں جب سوان ان کے لیے پل بناتی ہے۔ لٹریچر میں ایک کہانی ہے جس میں ایک جادوگر ایک شہزادی کو سوان بنا دیتا ہے۔ یہی نہیں، آسمان پر بھی ستاروں کا ایک جھنڈ ہے جس کو ناردرن کراس کہا جاتا ہے، جو شیپ میں سوان سے ملتا ہے۔ تو ان باتوں سے ثابت ہوا کہ زمین سے لے کر آسمان تک، لٹریچر سے لے کر سٹوریز تک، سوان کا ذکر ہر جگہ ملتا ہے، جو کہ اس کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ سوان ایک خوبصورت پرندہ ہے جس کی باڈی پروں سے کور ہوتی ہے۔ یہ فیدرز واٹر پروف ہوتے ہیں، جو کہ کولڈ واٹر میں بھی ان کے باڈی ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ زیادہ تر سوان سفید رنگ یعنی وائٹ کلر کے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ سوان بلیک کلر کے بھی پائے جاتے ہیں۔ سوان کی زیادہ تر سپیشیز وائٹ کلر کی ہی ہوتی ہیں، مگر کچھ سپیشیز میں یہ بلیک کلر کے بھی پائے جاتے ہیں۔ سوان کی لمبی گردن بہت زیادہ لچکدار ہوتی ہے، جو ایس شیپ میں مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کی چونچ کو بل کہتے ہیں، جو کہ اورنج اور بلیک کلر کی ہوتی ہے۔ اپنی لمبی اور سیدھی چونچ سے یہ پانی میں پلانٹس اور چھوٹے حشرات، مچھلیاں وغیرہ پکڑتے ہیں۔ نیک اور باڈی کے کمپیریزن میں ان کا ہیڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس بڑے پرندے کے پاؤں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے پاؤں کے پنجے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کو تیرنے میں اور لینڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کی سمال ٹیل ان کے لیے فشن کا کام کرتی ہیں۔ سوان کے ونگز بہت پاورفل اور سٹرونگ ہوتے ہیں۔ اپنے پروں کی مدد سے سوان لمبے لمبے سفر کرتا ہے۔
سوان کو مائگریٹڈ برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اڑان بھرنے کے علاوہ یہ اپنے پروں سے خود کا ڈیفینس بھی کرتا ہے۔ سوان 20 سے 30 میل پر آور کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، مگر سوان کی کچھ سپیشیز 50 سے 70 میل پر آور کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں۔ سوان کی مختلف سپیشیز ہیں جن میں سے کچھ 2000 سے 4000 فٹ کی بلندی پر اڑ سکتے ہیں۔ پانی میں تیرنا تو ان کو بہت اچھے سے آتا ہے، جو کہ ان کے لیے بہت آسان ہے۔ سوان 6 سے 10 میل پر آور کی رفتار سے پانی میں تیر سکتے ہیں۔ ہوا اور پانی میں اچھی رفتار پکڑنے والا یہ پرندہ زمین پر بھی 22 میل پر آور کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ سوان ایک پاؤں پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ اس دوران یہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیونکہ اپنے ایک پاؤں پر کھڑا رہنا ان کو بہت آسان ہوتا ہے۔ یہ بہت آسانی سے اپنے ایک پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ سوان جب کسی ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں پر ان کو اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے، کسی ٹھنڈے علاقے میں ہوتا ہے تو ان کو اپنا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اپنا ایک پاؤں فولڈ کر کے اپنے پاؤں کے لارجسٹ سرفیس ایریا سے ہیٹ ابزارو کرتے ہیں اور اپنا باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرتے ہیں۔ اسی حالت میں یعنی کہ ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر بھی سوان سو بھی سکتے ہیں، سوان تیرتے ہوئے بھی سو سکتے ہیں اور زمین پر بھی سو سکتے ہیں۔ سوان کو پیار اور رومانس کا سمبل مانا جاتا ہے۔ یہ ڈنمارک کا نیشنل برڈ ہے۔ سوان کو میوٹ برڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ بہت کم ووکل ہوتے ہیں۔ سوان کی باڈی وائٹ فیدر سے کور ہوتی ہے، اس کی چونچ اورنج ہوتی ہے جس کی بیس بلیک ہوتی ہے۔ ایک اڈلٹ سوان کی لمبائی 5 فٹ 5 انچ ہوتی ہے جس کا وزن 12 کلو تک ہوتا ہے۔ سوان ایک بڑا پرندہ ہے، اسی لیے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اس کو زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوان کی باڈی ویٹ کا 25% حصے جتنی خوراک اس کو روزانہ چاہیے ہوتی ہے۔ سوان ہربی وورز ہے اور یہ اپنی خوراک میں زیادہ تر پانی کے اندر اگنے والے پودوں کا استعمال کرتا ہے، کبھی کبھی پودوں کے ساتھ مچھلیاں اور مینڈک بھی کھا لیتا ہے۔ سوان کے پاس دانت نہیں ہوتے، اسی لیے اپنی خوراک کو نگل لیتا ہے۔ سوان کو پانی میں رہنا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی میں موجود گھاس کو کھانا زیادہ پسند کرتا ہے۔ زمین پر اس کو شکاریوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، ڈوگ اور ولف اس کا شکار کرتے ہیں۔ پانی میں جب یہ رہتا ہے تو یہ شکاری اس پر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ محفوظ ہوتا ہے، اسی لیے یہ زیادہ تر ٹائم اپنا پانی میں گزارتا ہے۔ سوان کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، یہ دور کھڑے شکاری کو بھی پہچان لیتی ہے اور اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ سوان کی آنکھیں ویورز، ابھی تک چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب اور فالو نہیں کیا وہ لوگ چینل کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ اس کے سر پر اس کے سائڈ پر موجود ہوتی ہیں، جو اس کو سائڈ پر ہر چیز دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے اس کو۔ ان کی چونچ بہت زیادہ حساس ہوتی ہے جو اس کو اس کی مرضی کی چیزوں کو پہچاننے میں مدد دیتی ہے، اس کی پسندیدہ خوراک کو پہچان لیتی ہے، ان کو الگ الگ چیزوں کے ذائقہ بتاتی ہے۔ سوان ایک مائگریٹڈ برڈ ہے جو دور دور تک سفر کرتا ہے۔ سوان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر خوراک کے لیے کرتا ہے کیونکہ یہ آلریڈی ایک ٹھنڈے ماحول میں رہتا ہے، اسی لیے کسی ٹھنڈے علاقے میں جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ سردیوں میں جب ہر چیز جم جاتی ہے، اس کا کھانا ختم ہو جاتا ہے تو یہ کسی گرم علاقے کی طرف سفر کرتا ہے۔ سردیاں ختم ہونے کے بعد یہ فوراً ہی واپس آ جاتا ہے۔ موسموں کے بدلاؤ کی وجہ سے ان کو بہت دور دور تک سفر کرنا پڑتا ہے۔ جانے سے پہلے یہ بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھا لیتے ہیں تاکہ ان کو سفر کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو۔ اڑان یہ ہمیشہ گروپ کی صورت میں بھرتے ہیں۔ ایک گروپ میں 25 سے لے کر 100 سوان تک ہو سکتے ہیں۔ اس گروپ کو ایک بڑا لیڈر سوان لیڈ کر رہا ہوتا ہے جو اس گروپ میں سب سے بڑا ہوتا ہے، مطلب ایج میں باقی سوان سے بڑا ہوتا ہے۔ سفر میں جب یہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا سوان لے لیتا ہے۔ یہ سفر کے دوران ریسٹ بھی کرتے ہیں اور کسی ایسے علاقے میں جا کے ٹھہرتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ سفر کے دوران سوان بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے دیکھنے میں جب بہت زیادہ سوان گروپس کی صورت میں مائگریٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ گرمیاں آنے سے پہلے یہ اپنے پرانے علاقے میں واپس آ جاتے ہیں۔ سوان کا ٹھیک اس ٹائم پر واپس آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں کے شروع میں ان کا میٹنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کو واپس آنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ سوان کی یادداشت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ان کو
اپنا پرانا گھونسلہ بہت اچھے سے یاد ہوتا ہے، ان کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ انہوں نے پچھلے سال کہاں پر اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے یہ اسی جگہ پر زیادہ تر جاتے ہیں اپنے پرانے گھونسلے پہ، اگر انہوں نے اس گھونسلے میں اپنے صحت مند بچوں کو جنم دیا ہوتا ہے تو یہ اپنے پرانے گھونسلے میں جاتے ہیں۔ سوان اپنے گھونسلوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس وجہ سے یہ زیادہ تر پرانے گھونسلوں کو پریفر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنے پرانے گھونسلوں کو دوبارہ ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ لائل اور کمیٹڈ کپل ایک دوسرے سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی میں اپنے پارٹنر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ میل سوان کوب اور جبکہ فیمیل سوان پین کہلاتی ہے۔ یہ دونوں دیکھنے میں ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں، مگر سائز اور وزن میں میل سوان زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ سوان 4 سے 7 سال کی عمر میں سیکشولی سٹرونگ ہوتے ہیں اور میٹنگ کے لیے اپنا پارٹنر چنتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اپنا میٹنگ پرپوزل دینے کے لیے سوان بہت طرح کی آوازیں نکالتا ہے، اور یہ آوازیں بہت اونچی بھی ہو سکتی ہیں اور بہت آہستہ بھی۔ اس کے علاوہ میل سوان اپنی فیمیل کے لیے اس کی پسند کا کھانا بھی لے کر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیل ہلانا، ونگز کو پھڑپھڑانا اور مختلف قسم کی ایفرٹس کرنا اس میں شامل ہے۔ اگر یہ ساری ایفرٹس فیمیل کو پسند آ جائیں تو وہ اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور اس کی پارٹنر بن جاتی ہے۔ پھر یہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، یہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں اور بہت سارا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپینڈ کرتے ہیں۔ یہ بہت دوستانہ پرندہ ہوتا ہے، مگر میٹنگ سیزن میں یہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے اور یہ اپنے کسی بھی جانور کو اپنے گھونسلے کے آس پاس بھی نہیں آنے دیتا۔ سوان کو اپنے گھونسلے کو شکاریوں کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ یہ اپنا گھونسلہ ایسی جگہ پر بناتا ہے جہاں پر پانی بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے بہاؤ سے ان کا گھونسلہ بہہ جاتا ہے۔ سوان اپنے پارٹنر اور اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے گھونسلے کافی بڑے ہوتے ہیں، ان کے گھونسلے 3.5 میٹر تک ہوتے ہیں۔ یہ اپنے گھونسلے پانی کی شاخوں، پانی میں موجود چھوٹے پودے وغیرہ سے بناتے ہیں۔ سوان کپل مل کر گھونسلہ بناتا ہے۔ فیمیل انڈوں پر بیٹھتی ہے، جبکہ میل اپنے علاقے، اپنے گھونسلے کی حفاظت میں ہر ٹائم کھڑا رہتا ہے۔ ایک فیمیل سوان 4 سے 7 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کا ٹائم 35 سے 40 دنوں کا ہوتا ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد دونوں پارٹنر مل کر بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ سوان کے بچوں کا رنگ سٹارٹ کے 2 سال تک گرے اور براؤن ہوتا ہے۔ بچوں کی گردن چھوٹی اور پاؤں بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ پیدائش کے ٹائم ان کا وزن 250 گرام ہوتا ہے اور لمبائی 20 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ سوان کے بچے اتنے چست ہوتے ہیں کہ انڈوں سے نکلتے ہی یہ بھاگنے لگتے ہیں، مگر سوان اپنے بچوں کو پانی سے کچھ عرصہ دور رکھتے ہیں۔ پانی میں اترتے ٹائم اگر پانی زیادہ ہوتا ہے تو سوان اپنے بچوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتی ہے۔ یہ بچے کچھ ہی دنوں میں گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 سے 4 مہینوں کے ہونے پر یہ اپنی پہلی اڑان اڑتے ہیں۔ اڑان سیکھنے کے لیے ان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ پرندہ ہی کیا جو آسمان کی اونچائیوں کو نہ چھو سکے۔ 3 سے 4 مہینے تک ماں باپ بچوں کو بہت زیادہ دیکھ بھال سے رکھتے ہیں۔ یہ آپس میں بہت زیادہ کلوز بانڈ شیئر کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچہ 4 سے 3 ماہ کا ہوتا ہے تو یہ اپنا خیال رکھنا سیکھ لیتا ہے اور اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اکثر 4 مہینے کے ہونے کے بعد یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، مگر کچھ سوان 1 سال تک بھی ساتھ رہتے ہیں۔ سوان کے بچے کچھ 1 سال کے بعد بھی اپنی فیملی کو نہیں چھوڑتے تو ان کو زبردستی ان کی فیملی سے نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی الگ سے زندگی گزار سکیں۔ یہ بچے فیملی سے الگ ہو کر ایک الگ گروپ بناتے ہیں اور ایک الگ گروپ کا حصہ بنتے ہیں۔ 4 سال کے ہونے پر یہ اپنا میٹنگ پارٹنر تلاش کرتے ہیں اور اپنی نئی فیملی بناتے ہیں۔ سوان پیرنٹس اگلے سال اپنے بچوں کی نئی نسل کو دنیا میں لانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سوان کے بچے بہت کم بچتے ہیں، کیونکہ اکثر بچے 2 سے 3 مہینے کے ہونے تک ہی مر جاتے ہیں۔ سوان کی تقریباً عمر 20 سال ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ سوان کے پارٹنر جب مر جاتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اپنے پارٹنر کے غم میں کہ یہ اپنا خیال رکھنا، اپنا کھانا پینا سب چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کچھ ہی عرصے میں مر جاتے ہیں۔ سوان ایکو سسٹم میں اپنا حصہ ڈالنا نہیں بھولتا۔ یہ آبی آلودگی کو ختم کرتا ہے اور
ایسے پودے جو پانی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں ان کو یہ کھاتا ہے اور پانی کی صفائی میں بھی یہ بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس خوبصورت، ایلیگنٹ اور گریسفل برڈ کو بچانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم واٹر پولوشن ختم کریں، اس کی شکار پر پابندی لگائیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ محفوظ رکھ سکیں، کیونکہ یہ برڈ ہمارے لیے بہت کام آتا ہے، ہماری بہت زیادہ مدد کرتا ہے، کیونکہ اس بھاگتی دوڑتی زندگی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں سکون دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ جب ہم اس کو دیکھیں تو اس کے لیے کچھ اچھا کریں، اس کی زندگی کے لیے کچھ بہتری کریں۔ اسی لیے نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے، اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سو ویورز، آج ہم نے جس جانور کے بارے میں بات کی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔